دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پرفتن دور میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہے، ایک طرف اعمال کے معاملے میں تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف عقیدے کے حوالے سے لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، کل تک مفکرین کہتے تھے کہ ہمارے دروازے پر گناہ دستک دے رہے ہیں، آج اگر یہ بات کہی جائے تو مجھے اچھی نہیں یا سچ نہیں لگتی کہ دروازے پر گناہ دستک دے رہے ہیں۔ اب گناہ ہمارے گھروں کے اندر آ چکے ہیں، گھروں کے اندر صرف دہلیز کے قریب تک نہیں، گھروں کے اندر صرف ڈائننگ ہال تک نہیں، بلکہ اب گناہ ہمارے بستر تک ہیں، گناہ ہمارے گھر کے بعد ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سب سے بڑی کم نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ جب تک مسلمان گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا رہا، اس وقت تک اسے گناہ سے روکنا آسان تھا، اس لیے کہ گناہ تھا، گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی تھا، خطا تھی، خطا کے ساتھ احساس بھی تھا۔ جب تک انسان کے اندر گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہوتا ہے، اس کو روکنا آسان ہوتا ہے، اس کو بلانا آسان ہوتا ہے، اس کو توبہ کرانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک خطا اجتہادی ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کو لغزش پیغمبرانہ کے ساتھ اتنا احساس تھا، ایک خطا اجتہادی کرتے ہیں لیکن 300 سال تک کے آنسو بہاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک گناہ کے ساتھ انسان کے اندر احساس گناہ ہوگا، اس کے پلٹنے کا چانس ہوگا، اس کے پلٹنے کے معاملات ہوں گے، لیکن جب انسان گناہ کو فیشن سمجھ کر کے کرے، جب انسان گناہ کو آرٹ سمجھ کر کے کرے، جب انسان گناہ کو جو ہے ہنر سمجھ کر کے کرے، پھر اس قوم کو گناہوں سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسا احساس رکھتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت ربانی کیا تھی۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حنظلہ کی خبر لیجئے، حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں اس وقت تک دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، جب تک آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں دل مولا سے لگا ہوا ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کی محفل سے چلا جاتا ہوں تو حال یہ ہوتا ہے وہ کیف نہیں رہ جاتا، وہ سرور نہیں رہ جاتا، وہ کیفیت نہیں رہ جاتی۔ میں سوچتا ہوں یہاں آ کر کے جو رنگ ہوتا ہے جانے کے بعد وہ پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے، وہ ہلکا کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے
میرے سرکار نے فرمایا حنزلہ تم منافق نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تم میری محفل میں آتے ہو جو رنگ یہاں ہوتا ہے اگر وہی رنگ گھر جانے کے بعد بھی موجود رہے گا تب تو تم فرشتوں سے گفتگو کر لو گے، تب تو تم فرشتوں سے بات چیت کر لو گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کون سا جذبہ تھا جس نے صحابی رسول کو یہ کہنے پہ مجبور کیا یا رسول اللہ حنزلہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر اب خشیت ربانی کی بجائے، اللہ کے خوف کی بجائے کبھی دشمن کا خوف آ گیا ہے، کبھی غربت کا خوف آ گیا ہے، کبھی گناہوں کی محبت آ گئی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ میرا اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب کی زبانی اعلان کرواتا ہے، میرے جو بندے مجھ سے ڈر کر کے نیکی کرتے ہیں میں ان کو ایسی برکت دیتا ہوں وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو گناہ کرتے ہیں ان پر ایسی لعنت کرتا ہوں کہ وہ لعنت ان کی 7 پشتوں تک جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ اس گناہ کی لعنت کی وجہ سے ان کی 7 پشتیں اس کا شکار ہوتی ہے۔ آج میں ہر باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سردی، گرمی اور بارش ان موسموں کی پرواہ کیے بغیر جو تم رات و دن ایک کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا کر کے کما رہے ہو، کیوں؟ میری اولاد سکون سے رہے، میری اولاد اطمینان سے رہے۔ میں نے جو تکلیف اٹھائی میری اولاد وہ تکلیف نہ اٹھائے۔ نادان، سرمایہ اکٹھا کر کے تو اپنی اولاد کو سکون نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سرمایہ کے ذریعے سے نرم گدے تو خریدے جا سکتے ہیں، سرمایہ کے ذریعے سے سکون کی دولت خریدی نہیں جا سکتی، سرمایہ کے ذریعے سے قیمتی کپڑے تو خریدے جا سکتے ہیں، سرمایہ کے ذریعے سے دل کا قرار خریدا نہیں جا سکتا، سرمایہ کے ذریعے سے اونچی عمارتیں تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن سرمایہ کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ان اونچی عمارتوں پہ نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر تمہیں اپنی اولاد سے پیار ہے، اگر تمہیں اپنی نسلوں سے پیار ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے پیار ہے، میرے اللہ کا یہ فرمان دل کے کانوں سے سنو تو صحیح کہ اگر تم نیکی کرو گے اللہ وہ برکت دے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اللہ کی دی ہوئی برکت جب کسی کو مل جاتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی برکت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی برکتیں ہمیشہ موجود رہنے والی ہے۔ اور جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، وہ لعنت 7 پشتوں تک ہوتی ہے، اس کے اثرات 7 پشتوں تک ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم گناہ پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں، اور گناہ کے سدے باپ کے لیے قوم کو گناہ سے بچانے کے لیے، گناہوں کے حوالے سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آج ہمارے پاس نسخہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، سائنسدانوں نے بہت ساری دوائیں تجویز کر دی گناہ جو ہے وہ بیماریوں کے حوالے سے، لیکن آج تک کے کسی ڈاکٹر نے، کسی سائنسدان نے کبھی گناہ کا علاج پیش نہیں کیا۔ لیکن میرے اللہ کی عظمتوں پر قربان جائیں، میرے کریم نے گناہ سے بچنے کا وہ عظیم طریقہ عطا فرمایا، اپنے کلام کے اندر ہمیں وہ ضابطۂ حیات عطا کیا۔ اگر انسان اس کو اپنے سینے میں بسا لے، دل و دماغ میں بسا لے، گناہوں سے رشتہ ٹوٹتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ گھر بناتے ہیں، جھوپڑے میں بھی گھر بن جاتا ہے، لیکن تاج محل بنانا یہ گھر بنانے کا حق ادا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، دکانوں مکان کے خیال میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز کو نماز پڑھنے کا حق کہتے
ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. جب تو عبادت کر تو اس شان کے ساتھ کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں بنتی یہ تو کیفیت ہونی ہی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہ نماز پڑھنے کا حق ہے. نماز جو لوگ پڑھتے ہیں دکان و مکان کے تصور میں، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن اس نماز کا حال کیا ہے اس پر میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا. البتہ قرآن نے یہ ضرور کہا ہے، میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لیکن اللہ کے وہ بندے جو نماز کا حق ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ بندے کامیاب ہو گئے جو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرتے ہیں. وہی وہ نمازی تو ہے جسے دنیا غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے. یہ وہی نمازی تو ہے جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ حق ادا کرتے تھے، اسی لیے ٹھوکر لگا دیتے تو مردے زندہ ہو جاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. جب تمہارا قدم گناہ کی طرف اٹھے اس وقت تصور کرو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سرکار غوث الاعظم دستگیر اپنے ایک خطاب میں، خطبے میں، اس لیے کہ آپ خطاب کرتے تھے اور آپ کا خطاب سننے کے لیے ظاہری طور پر 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. یہ ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں، اور جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اس زمانے کے ایک عامل تھے، انہوں نے عمل کیا جنات کا. تو ایک جنات نے کہا کہ فلاں فلاں وقت ہمیں نہ بلانا، ہم آئیں گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس وقت تو غوث الاعظم دستگیر کا خطاب ہوتا ہے، ہم ان کا بیان سننے جاتے ہیں. تو کہا کہ تم ان کا خطاب سننے جاتے ہو؟ کہا انسانوں سے زیادہ تو ہماری تعداد رہتی ہے. اور جب میرے غوث خطاب کرتے تھے تو خطبہ شروع یوں کرتے تھے، پہلی مرتبہ بلند آواز سے کہتے الحمدللہ اور پھر چپ ہو جاتے، پھر دوسری بار الحمدللہ کہہ کر خطبہ پڑھتے. تو یہ اشارہ یوں ہوتا کہ جب پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتے تو روئے زمین پر جتنے اولیاء موجود ہوتے، جو جہاں رہتا وہیں پر اٹینشن ہو جاتا کہ اب غوث الاعظم نے خطاب شروع کر دیا ہے. خطاب بغداد میں ہوتا، ہر ولی اپنے اپنے شہر میں سن رہا ہوتا، اپنے اپنے گاؤں میں سن رہا ہوتا، اپنے اپنے گھر میں سن رہا ہوتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کی بات ہی جدا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ مجھے عنوان ہی جو دیا گیا ہے مجھے اپنے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میرے غوث نے ایک مرتبہ خطاب میں ارشاد فرمایا او زندیقو کہ تم لوگوں کے درمیان رہتے ہو تو گناہوں سے بچتے ہو، تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتے. کسی نے کہا یا غوث الثقلین، آپ نے لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنے والوں کو زندیق کہا، اور تنہائی میں جو گناہ سے نہیں بچتے اور لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں آپ انہیں زندیق کہتے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بتاؤ لوگوں کے سامنے انسان گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ کہا اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. کہا نادان، اگر تیرے جیسا انسان تجھے دیکھے تو تو گناہ نہیں کرتا، اور اللہ تنہائی میں تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا تجھے خیال نہیں. تو جو انسانوں سے ڈر کر گناہ سے رک جائے اور اللہ سے ڈر کر نہ رکے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کی بات کرنے والوں، غوث الاعظم دستگیر جنہیں زندیق کہہ کر کے پکارے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ اکبر ہم اسی نحوست کی طرف
بڑھ رہے ہیں، ہم اسی بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے گندی تصویریں بستر پر لیٹ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹیاں انٹرنیٹ پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ اور چیٹنگ کر رہی ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم غار میں جا کر کے نیکی کرو گے، اللہ اس نیکی کی برکت سے زمانے میں تمہیں معزز کر دے گا، اور اگر تم غار میں جا کر کے گناہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کو خط لکھتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے معاویہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے تم سے نفرت کرے، اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب کہیں جا کر کے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ میرے خواجہ کہتے ہیں اونٹوں کو بیٹھنے کے لیے تو اونٹ بیٹھے ہی رہتے ہیں، آج اپنا بیٹا اپنی فرما برداری نہیں کرتا، یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ بیوی پر شوہر کو اعتماد نہیں، شوہر کا بیوی پر اعتماد نہیں، اس طریقے سے گھر گھر آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کی تباہ کاریاں آج پوری امت کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر لباس ہم نے سفید پہن لیا تو کیا، داڑیاں لمبی کر لی تو کیا؟ آپ مجھے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف یہ داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، رب کے یہاں صرف یہ ٹوپیاں نہیں دیکھی جائے گی۔ میرے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا، وہ تمہارے چہرے بھی نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے، اللہ کا خوف تو یہاں ہے۔ آپ مجھے بتائیں مولا جس پر توجہ نہیں فرماتا ہم تو اسے سنوار رہے ہیں، چہرے کو سنوار رہے ہیں، لباس کو سنوار رہے ہیں، کیا ہم نے دل کو بھی سنوارا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دیکھ رہا ہو گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہیں، غوث پاک انہیں زندیق کہتے ہیں۔ آج ہم سب اپنی اپنی راتوں کو دیکھیں، اپنی اپنی راتوں کا تصور کریں، کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا مس یوز نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو عیاشیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے۔ میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں حاجی صاحب پوری دنیا کہہ کر کے پکار رہی ہے، لیکن حاجی صاحب کہلانے والے کا حال یہ ہے بیٹے کو بازو میں بٹھا کر، بہو کو بازو میں بٹھا کر، بیٹی کو بازو میں بٹھا کر ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر اس پر روک لگائی جائے تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تم یہ کہتے ہو مولوی تو 1450 سال پرانی بات کرتا ہے، ہاں ہاں یہ وہی 1450 سال پرانی بات ہے جسے تم پرانی سمجھتے ہو، یہ پرانی نہیں ہے، یہ ایمان کو نیا کرنے والی ہے۔ جب تک کہ تم اس پر قائم تھے تمہاری بیٹی نے کبھی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے نہ بھاگی، تمہاری بیٹی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ تو کنیز فاطمہ ہے۔ تم نے 1400 سال کا جب وہ دامن چھوڑ دیا، آج
बेटियां गैरों का हाथ पकड़ करके भाग रही है, आज बच्चियां अपना हाथ गैर के हाथ में दे रही है। पूछो इन बेटियों से। बास बेटियां तो ये कहती है गुर्बत की वजह से जा रही हूं, इसलिए कि इस पेट की आग को मैं कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी। जब बच्चियां पेट की आग पे मजबूर होती है और उसके बाद उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता तो सीरियल उन्हें पता बताते हैं कब तक भूख बर्दाश्त करती रहेगी। अगर तेरे शौहर को चंद लड़कियों से ताल्लुक जोड़ने का हक दे दिया दुनिया ने, तू भी तो औरत है, तुझे भी 4-5 मर्दों के साथ या जितने मर्दों तेरी जरूरत को पूरा करे उनसे तू भी तो ताल्लुक कायम कर सकती है। ये किसने जहन दिया? ये सीरियलों ने जहन दिया। जब बेटी चली जाती है, जब बीवी किसी के हत्थे चढ़ जाती है, तब शौहर को याद आता है आज क्या हो गया, तब बाप को याद आता है आज क्या हो गया। खुदा की कसम अगर वो 1450 साल तारीख ना होती, वो यादगारें ना होती, तो जो बचे हैं वो भी ना बचते। आज मैं आपको बताऊं, हमारा ईमान है अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर सैयदा फातिमा चाहती तो रोजाना उनके लिए जन्नत से नए जोड़े आते। जो मुमताज, अल्लाह अकबर, जो मुमताज महल को मैसर न था, जो बड़े बड़े ताजदारों की बीवियों को मैसर न था, वो सैयदा को मैसर हो जाता। लेकिन क्यों ऐसा किया? एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। और कपड़ों का हाल ये है, जो दुपट्टा पहन रही है उसमें भी 17 पेवन है। एक मर्तबा की तारीख तो यहाँ तक आती है, अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आया सैयदा ने सर पे दुपट्टा डाला तो वो 17 पेवन वाला दुपट्टा भी इतना फट चुका था कि अल्लाह अकबर, वहां से मौलाए कायनात को फटे हुए दुपट्टे के पीछे से सैयदा फातिमा की आस्तीन नजर आई तो मौलाए कायनात ने, अली के मुर्तजा ने, सैयदुस सादात ने, अल्लाह अकबर, वलियों के वली ने, कुतुबों के कुतुब ने, अल्लाह अकबर, तमाम सैयदों के बाप ने कहा वो अली जिसके नाम से आज भी खैबर की दीवारें कांप जाती है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो अली जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई जवान नहीं, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात। उस मोमिनों के मौला ने कहा फातिमा, दुपट्टा इतना फट चुका कि तेरी आस्तीन नजर आती है। फातिमा, एक दुपट्टा रसूलुल्लाह से मांग कर तो ले आओ ताकि तुम दुपट्टा ओढ़ सको। गैरतमंद रसूल की गैरतमंद बेटी का जवाब, साबिर रसूल की साबिरा बेटी का जवाब, अली जाओ, मैं इसकी हिम्मत नहीं करती, आप जाएं तो वालिद साहब से कह देना, अब्बा जान से कह देना, मैं इसकी जुर्रत नहीं करती। मौलाए कायनात मेरे रसूल के घर गए, खुदा की कसम रसूल का दर भी क्या दर है जिसका सवाली अली ये मुर्तजा है, मौलाए कायनात है। वहां गए, इजाजत लेकर बैठ गए। मेरे रसूल ने फरमाया अली कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? अली ये मुर्तजा कहते आका यूं ही आ गया। कहा अली तेरे चेहरे का खत तो खाल बताता है, कोई सवाल लेकर के आया है? कहा या रसूल अल्लाह, सवाल तो है लेकिन हिम्मत नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया कहो ना अली। मौलाए कायनात कहते हैं आका आपकी लगते जिगर का दुपट्टा इतना फट गया है कि अब पेवन लगाने के लिए घर के अंदर कपड़ा भी मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि मौलाए कायनात अल्लाह अकबर। जब ये जुमले मुकम्मल कर चुके आका ने खामोशी इख्तियार की। उसके बाद मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर एक दुपट्टा आप अपनी लगते जिगर को दे दे तो करम होगा। आका फरमाते हैं है तो सही लेकिन गनीमत का माल है अली, अभी बद्रो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। फातिमा को दुपट्टा कैसे दे दूं? अलबत्ता मेरी मिल्कियत में ऊंट का एक चमड़ा है, ये चमड़ा ले जाना और फातिमा
فاطمہ سے کہنا اگر پیون لگانے کے لیے دوپٹے میں کپڑا نہیں ہے تو اسی کا پیون لگا لے یا اس کو اوڑھ لے۔ مولا وہ دوپٹے کا وہ چمڑے کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے یہ دیا ہے کہ میری ملکیت میں اس وقت یہی ہے، اور جو ہے اسی کو اوڑھ لے یا اسی کو پیون لگا لو دوپٹے میں۔ سیدہ نے اس کو سر پہ رکھا، ادھر سر پہ رکھا۔ مصطفیٰ کریم گھر میں تشریف لائے، جیسے گھر کے اندر آتے ہیں آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرکار کو روتا دیکھ کر مولا علی روئے، مولا علی کو دیکھ کر سیدہ روئی۔ آقائے کریم اپنی بیٹی کے آنسو پوچھ کر کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ دنیا داروں کے لیے دنیا کا مال و منال ہے، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آخری شان سے زندگی تھی تاکہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام دیا جا سکے جس کا بابا جنت کا مالک ہے اس کی بیٹی اونٹ کا چمڑا توڑ کر کے زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں اگر تم پہ غربت آ جائے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نکل نہ جانا، فاطمہ کی غربت کو یاد کر لینا تاکہ تمہارے پیروں میں زنجیر پڑ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کو یہ کہہ کر کے، سادات کو یہ کہہ کر کے، خطبہ کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کرنے والوں، یہ تو 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا آج ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے، رات میں 1.5 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہماری قوم کے نوجوان لڑکیوں سے فون پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکیوں نوجوانوں کی فکر یہ بنی، مسکرانے کی بات نہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ جو قوم کل تک کے قوم کی بچیوں کی حفاظت کے لیے جان دیتی تھی، آج اس قوم کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو پٹا رہے ہیں زنا کے لیے، پھر اس کو افیئر اور محبت کا نام دے رہے ہیں۔ محبت میں زنا نہیں ہوتے، محبت میں تو آبرو کی تحفظ کے لیے جان دی جاتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے جو زنا کی طرف لے جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مرد زانی عورت جب زنا کرنے کے بعد غسل کرتے ہیں، غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے گناہ کریں گے وہ سب کا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ ماں، بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے میرا جوان بیٹا گھر آئے گا، میری خیریت تو پوچھے گا، لیکن جو 2 گھنٹے تک فون پر اپنی محبوبہ کو مناتا رہا، اس کے ساتھ وعدہ کرتا رہا، وہ اپنی ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے 2 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں نکال سکتا۔ اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم جنہیں پیغام دے رہے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ یارو بگڑے ہوئے ہوتے تو یہاں آتے کیوں؟ بگڑے تو وہ ہے جو نہیں آئے۔ آپ کو سامنے رکھ کر پیغام ان کو دینا ہے، اس لیے کہ جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو حفظ ما تقدم کے تحت ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ٹیکے لگانے والے جب ٹیکے لگاتے ہیں مریضوں کو نہیں لگاتے، صحت مندوں کو لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان تک بیماری نہ آئے۔ ہم آپ کا علاج کرنے نہیں آئے، آپ تو مصطفیٰ کی پاکیزہ امت ہو، آپ کو ٹیکہ لگانے آئے ہیں تاکہ زنا کی بیماری آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ اور ٹیکے امریکہ اور برطانیہ میں بنتے ہیں، یہ جو ٹیکہ لے کر آئے ہیں یہ بغداد و اجمیر کی ٹیکے ہیں تاکہ اس کو لگا لو، تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائے، تم بھی محفوظ ہو جائے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کالج کے زینے پر کوئی مسلم یا غیر مسلم نوجوان تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو اس وقت تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بیٹا اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ آپ کے ساتھ کب تک وفاداری کرے گا؟ 9 مہینے تک جس ماں نے پیٹ میں رکھا یہ ظالم اس ماں کا وفادار نہیں ہے۔
तुम क्या हो? तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत मिलेगी तुम्हें छोड़ देगा। आज तो नौजवान लड़कों का हाल बिल्कुल भौरों की तरह है। जैसे भौरा गुलशन में गुलाब को खिलता हुआ देखता है, तर गुलाब पे बैठता है, उसका रस चूस लेता है, बेचारा गुल समझता है कितना प्यार है इसको मुझसे, लेकिन उसे तो गुल से प्यार नहीं, गुल के रस से प्यार है। जब उसका रस चूस लेता है कभी उस गुल की तरफ रुख भी नहीं करता। आज के हवा परस्त नफ्स परस्त मर्दों का हाल यही है कि अल्लाह अकबर, वो औरतों की इस्मत ले लेते हैं, उनका शबाब ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा उधर रुख भी नहीं करते। मैं अपनी कौम की बेटियों को कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम की बेटियों, कान खोल करके सुन लो। अगर तुम पर गुर्बत आ जाए, आज गुर्बत इतनी नहीं है जितनी माँ आयशा सिद्दीका ने उठाई, यकीनन वो इख्तियारी थी। सैयदा आयशा के घर में कभी चूल्हा एक एक महीने तक न जला। सैयदा आयशा से पूछा गया, अम्मा आयशा, जब तुम्हारे यहाँ महीने महीने भर चूल्हा नहीं जलता तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता? अम्मा आयशा कहती, दो काली चीजों पे हम गुजारा करते हैं, एक तो पानी है, दूसरा खजूर है, इसी पर गुजारा होता है। और एक बात मुझे सैयदा फातिमा सैयदाए कायनात की याद आती है। मेरी कौम की बेटियों को बस पैगाम मिल जाए और तुम्हें भी मिल जाए। आज तिजोरियों से जो है वो तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई है। हर गरीब से गरीब आदमी कम से कम एक मर्तबा पेट भरकर तो खाना खा रहा है, और उतना काफी है इंसान की जिंदगी के लिए। याद रखना, खाना न मिले ऐब नहीं है, लेकिन आबरू चली जाए ये बड़े ऐब की बात है। जेवर गुम जाए बाजार से खरीदे जा सकते हैं, इस्मत चली जाए फिर कभी लौट करके नहीं आ सकती। याद रखे, मेरे रसूल ने एक मुस्लिम बेटी की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। आपको पता है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। एक मर्तबा हुआ यूं, आका एक तवील सफर पे तशरीफ ले गए थे। मेरे रसूल सफर से आए, किसी ने अर्ज किया, करम नवाज आका, बंदा परवर आका, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। आका, हमें पता चला आप सफर पर गए और आपकी नाजों की पाली बेटी, आपकी नाजनीन बेटी सैयदा फातिमा अलील हो गई। मेरे सरकार ने सारे काम छोड़ दिए, बेटी की अलालत की खबर सुनी, बेटी की बीमारी की खबर सुनी। आका सैयदा के दरवाजे पर एक सहाबी को साथ में लेकर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? इधर से मेरे आका ने कहा, बेटी तुम्हारा बाबा मोहम्मद तुमसे मिलने आया है। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान आप अकेले हैं या किसी और को भी साथ लाए हैं? मेरे आका ने कहा, कोई और भी है। अर्ज़ की, आका आप अंदर तशरीफ लाएं, आपके साथी को आने की इजाजत नहीं। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर, क्या रसूल की बेटी है। अल्लाह ने मेरे नबी को चार बेटियां दी है, वो तीनों बेटियां भी सराखों पर है, अहले बैत है, उनकी जूतियों की धूल हमारे लिए निजात का जरिया है। लेकिन उन बेटियों में भी अल्लाह ने फातिमा को जो गैरत दी थी, वो गैरत सिर्फ फातिमा की शान थी। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 4 में इस्माइल हकी अलैहिर्रहमा नकल करते हैं, गैरत फातिमा को देखकर मेरे अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा था, ओ मौत के फरिश्ते, फातिमा की रूह तू नहीं निकालेगा, अपने हुजरे में गैरत की वजह से वो तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। सुन ले, फातिमा की रूह उसका अल्लाह कब्ज करेगा। ये शहजादी रसूल की शान है। कहती, बाबा आप आए, किसी को आने की इजाजत नहीं। आका अंदर गए तो एक चटाई पर, टूटी चटाई पर सैयदा लेटी है, उठने की ताकत नहीं। अर्ज़ करती, बाबा आपके साथी को आने से रोका, बुरा न जाने, इसलिए कि मेरे पास आप जानते हैं कि एक ही चादर है। सर छुपाती हूं तो पैर खुलता है, पैर छुपाती हूं तो सर खुलता है। आप मेरे अब्बा हैं, आपके सामने पैर खोल सकती हूँ, किसी और के सामने तो नहीं ना। मेरे सरकार ने अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर पेशानी पे हाथ रखा।
جب اس رسول رحمت نے اپنا ہاتھ بیٹی کی پیشانی پہ رکھا اور یوں جملے ترتیب پائے، فاطمہ میری بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی، صبر کا پیمانہ ابا کو دیکھ کر لبریز ہوا اور آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ کہتی ہے بابا جب مدینے کی عورتیں بیمار پڑتی ہے تو سنا ہے ایک سے ایک غذائیں، ایک سے ایک دوائیں انہیں ملتی ہے۔ آقا غذا تو دور کی بات، 1 مہینے سے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا، 3 دن سے اناج کی صورت نہیں دیکھی اور دوا بھی نہیں۔ بابا ایک طرف تو بیماری نے کمر توڑ دیا، دوسری طرف فاقے نے میری کمر توڑ دیا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اس لیے کہ آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں کیوں تھی؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو صبر کا پیمانہ مل جائے، صبر کا طرز مل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بیٹیاں بھی بے باک ہوئی اور اس میں سیریل نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اور دوسری بات، ماں باپ اور بھائی کی بے جا محبت نے بیٹیوں کو بگاڑا۔ میں پوچھتا ہوں بیٹی کے لیے موبائل کی اس دور میں ضرورت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو ہم پیار دے رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں آپ نے تلوار دے دی خودکشی کرنے کے لیے۔ بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ جن عورتوں کے لیے قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی جن کی پاکیزگی کے لیے، ان کو بھی کہا اے نبی کی بیویوں، مومنوں کی ماؤں، جب کوئی تم سے مانگے کوئی چیز تو پردے کے پیچھے سے دو، اور جب ان سے بات کرو تو کرخ اور سخت لہجے میں کرو، اس لیے کہ اگر عورت نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو اس کے فتنے میں کوئی مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو فون کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، طویل طویل گفتگو، گھر میں فون آتا ہے تو بچیاں اٹھاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اسلام اس محتاط مذہب کا نام ہے، صحیح حدیثیں اٹھا کر کے پڑھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے مت دو۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ۔ کیا حکمت تھی؟ سورہ یوسف قرآن کی ہی تو سورت ہے، اللہ ہی کا تو کلام ہے، لیکن تفسیر سورہ یوسف سے میرے رسول نے بیٹیوں کو روک دیا۔ حکمت یہ تھی اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے، ایک عورت کے پیار کا ذکر آ گیا ہے، عورتوں کے انگلیاں کاٹنے اور ان کے مکر کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کسی پاکیزہ عورت کی داستان محبت کسی تفسیر میں آ جائے، نبی اس تفسیر سے روک دیتے ہیں۔ تو جس زانیہ ہیروئن اور زانی ہیرو کی وہ سیریلیں، وہ تصویریں، وہ فلمیں ٹی وی میں دکھائی جاتی ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ دکھانے کی اجازت کس نے دے دی؟ اتنا محتاط مذہب کے ماننے والے اتنے غیر محتاط ہو گئے۔ جب اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، نتیجہ یہی نکلے گا جو تم دیکھ رہے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو، بیٹی کو کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے یاد رکھو پہلے تو بیٹیوں سے موبائل لے لو، یہ ظلم نہیں ہے، یہ پیار ہے۔ اس لیے کہ کوئی بچہ اگر زہر کو غذا سمجھ کر کے کھا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ چھین لینا یہ ظلم نہیں ہے، محبت ہے۔ یہ تم نے زہر دیا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں، اسے چھینو اور سب سے پہلے گھر کے اندر کی سیریلوں پر پابندی لگاؤ۔ جانتے ہیں آپ جو سیریل کے بہت مین رول ہے جو ہے جس کا نام ایکتا کپور ہے، اس خاتون نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا ہم نے سیریل ہندوستان میں اس لیے شروع کیے کہ جیسے مرد کئی عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہندوستان کی عورتیں بھی کئی مردوں سے لطف اندوز ہو سکے اور اپنی زندگی شان سے گزار سکے، جس کا مقصد یہ ہو
ہم نے گھر گھر سیریلوں کو عام کر دیا. مٹا دو سیریلوں کی داستان, اور پھر اگر کچھ سنانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی تاریخ کو شروع کر دو, اما عائشہ کی زندگی کو شروع کر دو, سیدہ ام سلمہ کی زندگی کو شروع کر دو, سیدہ زینب کی زندگی کو شروع کر دو. زینب اس عورت کا نام ہے. کوفہ کے دربار میں جب کوئی مرد اہل بیت کا خطبہ دینے کے قابل نہ رہا تو زینب نے چہرے پہ بال ڈالے اور خطبہ دینا شروع کیا. عبداللہ ابن عفیف اس محفل میں موجود تھے, نابینا ہو گئے تھے. پوچھتے ہیں علی کہاں آ گئے, علی کہاں آ گئے, علی کہاں آ گئے. لوگوں نے کہا یہ علی نہیں, علی کی بیٹی بنت علی ہے. کہا اس کا لہجہ تو علی کی طرح ہے, اس کی آواز تو علی کی طرح ہے. عبداللہ ابن عفیف نے قریب آ کر کہا بیٹی زینب تیری آواز یوں تو نہیں جیسا کہ تو نکال رہی ہے. زینب نے کہا چچا مجھے افسوس ہے میرے گھر کا کوئی مرد آج خطبہ دینے والا نہیں, مجھے مجبوراً مردوں میں خطبہ دینا ہے. میں نے اپنی آواز پر علی کے لہجے کو غالب کر کے پردے میں کر لیا ہے تاکہ مرد میری آواز کو سن نہ سکے. کوئی کہنے والا کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. سیریل ان کی ضرورت ہے, سیریل ان کی ضرورت ہے. جس قوم میں زینب نہیں ہے, جس قوم میں فاطمہ نہیں ہے, انہیں تو ہماری چوکھٹ پہ آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں زینب و فاطمہ, رابعہ و عائشہ جیسی عورتیں موجود ہیں. ہمیں کسی کی تہذیب کی ضرورت ہے, ہمیں کسی کے تمدن کی ضرورت ہے, ہمیں کسی کے کلچر کی ضرورت ہے. دنیا کو بیٹیوں سے پیار کا طریقہ میرے نبی نے دیا ہے. یہ تو بیٹیوں کو جلا رہے تھے, یہ تو بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے. رسم ستی کا سہارا لے کر بیواؤں کو چتا پہ کس نے جلایا تھا؟ اسی ہندوستان نے جلایا تھا. ارے بیوہ کو سہاگن اس زمانے میں خدیجہ کی شکل میں اگر کوئی بنانے والا تھا وہ آمنہ کا لال تھا. صرف سکنی نہیں بنایا بلکہ تمام مومنین کی ماں بنا دیا, وہ مرتبہ عطا کیا. ہمیں سیریل کی ضرورت ہے, ہم سیریل سے تہذیب سیکھیں گے. ہمیں ایسی ملعون اور لعنتی تہذیب کی ضرورت نہیں. اپنی بیٹیوں کو سیریل سے بچاؤ, موبائل سے بچاؤ, انٹرنیٹ سے بچاؤ. اور اپنی قوم کے جوانوں سے بھی بات کہوں گا, کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہن کو بھی یاد کر لیا کرو, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ایک جوان آیا تھا, جب کسی میں زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا بے غیرت ہو جاتا ہے. پھر وہ معاشرے کو بھی نہیں دیکھتا, مذہب کو بھی نہیں دیکھتا, عظیم شخصیتوں کو بھی نہیں دیکھتا. لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. لیکن جو جوان آیا تھا میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک عام بات کر رہا ہوں. آنے والا جوان آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی. کتنی جرأت تھی کہنے والے میں. لیکن سیدنا عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی. ظالم تو رسول اللہ سے زنا کی اجازت مانگتا ہے, لیکن قربان میرے رسول کی عظمت پر آقا نے کہا عمر رہنے دو, اس نے اجازت مجھ سے مانگی, میں بات کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ کو میں اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کے عرض کروں, میں اس سے بات کرتا ہوں. پھر میرے رسول نے گفتگو شروع کی. وہ لہجہ جس کا مشتاق میرا اللہ بھی ہے. داؤد جب کلام کرتے ہیں تو جنگل کے درندے چرندے پرندے مشتاق ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ کا کلام وہ کلام ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, اور اس کا مشتاق خود خدا بھی ہے. اسی لیے تو جگہ جگہ کہتا ہے قل قل قل. اللہ کلام تیرا یہ قل کیوں کہتا ہے؟ حبیب تم کہہ دو, حبیب تم کہہ دو. اس لیے کہ پیارے تیری آواز سے اتنا پیار ہے
تیری زبان سے اتنا پیار ہے، اپنا کلام بھی تیری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ اسی کو برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن کہتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، وہ خدا بھاتی گفتگو، وہ دل کو لبھاتی گفتگو۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے رسول نے اس جوان سے کہا، اے جوان کیا تو اس بات کو پتا ہے؟ اب توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھے معلوم ہے آپ دیر سے بیٹھے، لیکن آپ خطبہ کو سنتے رہتے، میں کوئی خطیب نہیں، قادری در کا فقیر ہوں، کچھ بے جوڑ جملے لے کر آیا ہوں کہ کاش کسی کے دل میں اتر جائے، میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کوئی اٹھ کر نہ جائیں، اس لیے کہ موسم بھی اب اٹھ کر جانے کا تو نہیں ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ بیٹھنا ہی انشاءاللہ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لے گا۔ آقا نے فرمایا، اے جوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں کہا کہ تو جس سے زنا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، لیکن جو حدیث ہے اشارت النس ہے اس کی، کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یعنی اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو کسی کی بیوی، بہن یا بیٹی، تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بیوی، بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرے۔ آقا نے کہا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی بیوی، بہن، بیٹی تو ہوگی، لیکن اشارہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تو نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، اگر تو نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کا دوسرے مقام پر یہ فرمان موجود ہے، آقا فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں اپنی بہن کیوں نہیں یاد آتی؟ کسی کی بیٹی کی عصمت تار تار کرنے سے پہلے ہمیں اپنی بیٹیاں کیوں یاد نہیں آتی؟ اور یہ وہ لعنت ہے، مولائے کائنات کا فرمان ہے، زنا وہ قرض ہے، ہر قرض انسان لینے والا اپنی مرضی سے چکاتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو زانی کی مرضی سے نہیں چکایا جاتا، ادھر لیا ادھر دینا ہے۔ اس لیے زنا بدترین جرم ہے۔ یہاں پر ہمارے پڑوسی ملک کی ایک داستان عرض کروں گا نام لیے بغیر۔ ایک بہت بڑے مفکر نے حسن کی تباہ کاریوں پر ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہمارا پڑوسی ملک جو مذہب کے نام پر وجود میں آیا کم نصیبی گناہوں کی بھرمار ہے۔ میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یوں کہتا ہوں، وہ مفکر لکھتے ہیں میری قوم کے جوان دل کے کانوں سے سنیں، اور یہ پسند کی شادی، پسند کی شادی، پسند کی شادی، خدا کے لیے اس پہ کنٹرول کریں۔ یہ کیا پسند کی شادی؟ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ بعد میں شکوک و شبہات میں تبدیل ہو کر کے جو ہے معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے، اور شادی کے بعد جو محبت اللہ پیدا کرتا ہے نا وہ اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے رشتے کو لے کر تاج محل وجود میں آتا ہے۔ یہ تاج محل کیا ہے؟ شادی کے بعد جو اللہ نے محبت پیدا کی تھی وہی تو نشانی ہے۔
شادی کے بعد محبت یوں ہوتی ہے، شان سے ہوتی ہے، پھر سمرقند اور بخارا وجود میں آتے ہیں، پھر آہو خانے بنتے ہیں۔ شادی کے بعد کی محبت کی شان یہ ہے، اس لیے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر صرف سفید چمڑی دیکھ کر کسی کے ساتھ رشتہ طے کرنا کہ ماں راضی ہو تو ہو، ناراض ہو تو کوئی بات نہیں۔ سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر خدا نہیں ملتا۔ تم خوشیوں کی بات کرتے ہو، جس شادی میں ماں باپ راضی نہیں وہ شادی میں کبھی خوشیاں پائیدار نہیں ہو سکتی، وہ رشتے کبھی پائیدار نہیں ہو سکتے، کبھی سکون اطمینان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ بات ماں باپ کی خوشی کی آئی تو ایک بات عرض کروں، ماں باپ وہ ہیں جب تک نگاہ کے سامنے شاید ان کی اہمیت نہ ہو۔ اے انسان، جب تجھے کوئی محبت میں دھوکہ دینا، اس وقت تو تجھے ماں کا پیار یاد آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں وہ ہے جس کی محبت بے لوث ہے، اس کی محبت بے لوث، باپ کی محبت بے لوث۔ انٹرنیٹ پر اور فون پر دوسروں کو منانے والوں، جتنا ان کو منایا کبھی اتنا اپنی ماں کو بھی منایا؟ جتنی محنت کر کے ان کے لیے تحفے فراہم کیے، اتنے تحفے کبھی اپنی ماں کے لیے بھی کیے؟ خدا کی قسم ایک بات بڑی پیاری یاد آتی، پھر اپنی گفتگو کی طرف چلو اور گفتگو ختم ہی کر دیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، انہیں دنیا سلطان العارفین بایزید بسطامی کہتی ہے۔ بایزید ماں کے پیٹ سے ولی تھے، لیکن ولایت کی کئی منزلیں ہیں۔ بعض لوگوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ 28 منزلیں ہیں، لیکن صحیح اللہ جانے یا طے کرنے والے اولیاء جانے۔ تو ولایت میں ایک منزل ہے مقام حضوری، یہ ولایت میں صوفیہ بیان کرتے ہیں مقام حضوری۔ یہ مقام حضوری وہ مقام ہے کہ جب بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے تو وہ دل کی آنکھ سے اللہ اور اس کے رسول کا ہر لمحہ مشاہدہ کرتا ہے، ہر لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ یار ہوتا ہے۔ بایزید کو وہی مقام چاہیے تھا، سارے مقامات مل گئے تھے، لیکن انہیں کون سا مقام چاہیے تھا؟ مقام حضوری۔ ہر وقت یار کا جلوہ دیکھے، لیکن محنت کر رہے ہیں، منزل پر پہنچتے نہیں۔ ایک دن ماں سے کہتے ہیں، اماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، اجازت دے دیجئے کہ میں جنگلوں میں جا کے عبادت کروں تاکہ جو مقام چاہتا ہوں مل جائے۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے جا، وہ عبادت کر، خوب کر، جا۔ ماں نے اجازت دی۔ صوفیہ فرماتے 40 سال تک سلطان العارفین بایزید بسطامی جنگل، بیابان اور غاروں میں عبادت کرتے رہے۔ بال 40 سال تک کے نہ کٹائے، ہوش ہی نہیں، عبادت عبادت عبادت۔ بال اتنے بڑھ گئے، داڑھی خط نہیں بنوایا، داڑھی بکھر گئی، جو جبہ پہنا تھا اس کے چتڑے اڑ گئے۔ پتیاں کھا کر کے سحری کرتے، پانی سے افطار کرتے، پانی سے سحری کرتے تو پتیوں سے افطار کرتے۔ گردن سبزے کی بنیاد پہ ہری ہری ہو گئی، ادھر غار سے ادھر، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک دن ایک جنگل کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے کہ چلتے چلتے لاشعوری میں بستی نظر آئی۔ بستی پہ نظر پڑی تو کچھ یاد سا آ گیا، ماضی یاد آ گیا۔ بستی دیکھی تو دل نے کہا بایزید یہ تو تیری اپنی ولادت گاہ، پیدائش گاہ، تیرا وطن بستام آ گیا۔ جب بستام اپنی بستی آئی تو ماں بھی یاد آ گئی۔ دل میں خیال آیا بایزید 40 سال سے ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، ماں ہے یا انتقال کر گئی؟ تو سوچا چلو اب آئی گئے بھولے بھٹکے، گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں ہو تو زیارت کر لیں گے، نہ ہو تو قبر کی زیارت کریں گے۔ گئے تو گھر صحیح سلامت تھا، گھر دیکھ کر اطمینان ہوا، ماں زندہ اور حیات ہے۔ سوچا ماں کو جگاؤں، دل میں خیال آیا بایزید ماں کو جگانا بے ادبی ہے، سونے دو، جب اٹھے گی تو ملاقات کر لیں گے۔ سردی کی طویل رات تھی، چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ اچانک دل میں خیال آیا بایزید 40 سال کے بعد آیا،
جوان سے تو بوڑھا ہو گیا، تیری ماں تو عمر رسیدہ ہو گئی ہوگی، اگر ماں نے تجھے نہیں پہچانا تو تو کیا دلیل دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا پیش کرے گا؟ ایسے میں اسی ششو پنج میں اچانک برتنوں کے کھنکنے کی آواز آئی اور پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، پرانے انداز میں دروازے پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، دستک دینا شروع کیا۔ اندر سے آواز آئی، میرے بیٹے بایزید تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ارے میں تو یہ سوچتا تھا 40 سال ہو گئے، ماں بڑھاپے کی وجہ سے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی؟ میری ماں تو ابھی تک میرے دستک کی آواز کو بھی نہیں بھولی۔ آنکھ میں آنسو تھے، دروازہ کھلا، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ماں نے دیکھا اور دیکھ کر کے دونوں ہاتھ اوپر بڑھا دیے، گالوں کو پکڑ لیا اور کہتی بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، بایزید تو آ گیا؟ کہتے ہاں ماں میں آ گیا۔ اس وقت بایزید بستامی کی ماں کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ ماں دیکھ تو صحیح، داڑھی کے خط بنانے کی فرصت نہیں، بال اتنے بڑھ گئے، جبے کے چتڑے اڑ گئے۔ ماں نے ایک بات کی، بیٹا مل گیا اللہ، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا بیٹا۔ بایزید نے کہا نہیں ماں نہیں ملا۔ بیٹے کتنے سال تک تو نے عبادت کی؟ ماں 40 سال ہو گئے۔ بس ماں کی ممتا تڑپ گئی، بس اسی کے تڑپنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں تڑپتی ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمین سے زمزم نکلتا ہے۔ یہ ماں کی تڑپ ہے، ماں کی تڑپ وہ ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے سنا 40 سال تک عبادت کیا گاروں میں، کبھی درخت کی پتیوں سے سحری کی، پانی پہ افطار کیا، پانی پہ سحری کی، درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، گلا سبزے کی وجہ سے ہرا ہو گیا، لیکن اللہ ملا نہیں، ماں تڑپ گئی۔ اور وہی گال جو ہاتھوں سے پکڑ رکھے تھے، آنکھ میں آنسو لا کر کہتی ہے اللہ دیکھ تو صحیح، میرا بیٹا 40 سال سے تجھے پانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، مولا جو مرتبہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دے۔ بایزید کہتے ہیں بس یہ جملے نکلنے تھے، پردے اٹھ گئے، خدا کا جلوہ سامنے آ گیا۔ بایزید ماں کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں میں تو دانا نہیں تھا، میں تو دیوانہ تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا معلوم خدا گاروں میں نہیں ملتا، خدا تو ماں کی دعا سے ملا کرتا۔ 40 سال کی عبادت، 40 سال کی عبادت جو مقام پہ نہ پہنچا سکی، 2 جملوں نے ماں کی دعا نے اس منزل پہ پہنچایا۔ پھر بایزید کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی، تصوف کی کتابوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ جملہ موجود ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے میرے اللہ کا جلوہ اوجل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں۔ یہ منزل کب ملی؟ یہ ماں کی دعا سے۔ ماں کی دعا کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ تم انٹرنیٹ پہ شادیاں طے کر کے خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قوم کہاں پہنچ گئی؟ یہ قوم کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو ہمارے پڑوس کے ملک کی ایک داستان عرض کر رہا تھا، اسی پہ گفتگو کا اختتام کر دوں گا، اور اللہ آپ اور ہم سب کو خیر کے ساتھ جانا اور پھر آنا نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ ابھی پھر آنا بھی ہے۔ 1 مارچ کو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع آپ کی اسی دوراجی میں ہے نا، جس میں بڑے عظیم خطیب استاذ گرامی قدر قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب کی بلا بھی تشریف لانے والے ہیں، بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب بھی ہوں گے، اور آپ کے شہر کے علماء سادات بھی ہوں گے۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں آپ کو شریک ہونا ہے۔ اللہ زندگی دے تو حاضر ہوں گے ہم بھی، اور آپ بھی حاضر ہوں گے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسے ہوگا۔
اگر تم اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہو، اپنی نگاہوں پہ پردے ڈالو، دوسروں کی بیٹیوں کو تحفظ دو۔ اس سلسلے میں ہمارے پڑوس کے ملک کا ایک واقعہ، ایک مفکر یوں لکھتا ہے، کالج کی چھٹی ہوئی، چھٹی کے بعد لڑکیاں چہرے پہ اسکارف ڈال کر اپنے گھروں کی طرف ہنستی کھیلتی روانہ ہونے لگی۔ روزانہ کے معمول کے مطابق بچیاں جب اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھی، پیچھے کچھ منچلے اسی کالج میں پڑھنے والے بائک پر ان لڑکیوں کے ساتھ دل لگی کرنے لگے۔ کچھ لڑکیوں نے جواب دیا، کچھ سر نیچا کر کے آگے بڑھی۔ ان لڑکیوں کو جہاں سے بس ملنی تھی، وہ لڑکیاں جو ہے وہ وہاں اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی۔ لڑکوں نے دیکھا کہ آج بس اتنی کھچاکچ بھر کے آئی تھی کہ اس میں چڑھنے والوں کی گنجائش نہ تھی، لیکن بچیوں کو گھر جانے کی، اسکول کی، کالج کی بچیوں کو ہر ایک کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی بس میں پیر جمانے شروع کیے۔ لڑکوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھا لیا جائے۔ انہوں نے بائک وہی نکڑ پہ لگائی اور لڑکیوں کے پیچھے چل پڑے، اور بھیڑ کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا کہ جب بس میں چڑھی تو ان کے پیچھے یہ، اور ان لڑکوں نے ان بچیوں کے جسم پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ اب میری زبان حیا اس بات کو کہنے کی اجازت نہیں دیتی کہ انہوں نے کیا کیا کیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ کیا۔ جب لوگ اترتے رہے، بس خالی ہوئی تو یہ موقع پا کے نیچے اترے آئے اور اپنی گاڑیاں لے کر چل پڑے۔ بچیاں بھی اپنے اپنے مقام پہ اتر گئی۔ ایک نوجوان جو اکلوتی بہن کا اکلوتا بھائی تھا، بڑے خوشحال گھرانے سے اس کا تعلق تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا، آج اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اپنے دوست سے بات شیئر کر رہا تھا، یار آج تو مزہ ہی آ گیا کہ اتنے دنوں سے تڑپ تھی کہ یہ دن آئے گا، اور آج تو ساری خواہشات کی تکمیل ہو گئی۔ جو کرنا چاہتے تھے بس کی بھیڑ نے ہمیں موقع دے دیا۔ دوست اترا، یہ اپنی بائک لے کر کے بہت خوشی آنکھوں میں خوشیوں کے چراغ جلائے ہوئے جب گھر پہنچا تو گھر کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جلدی سے بائک لگایا اور گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، ماں باپ کے درمیان جوان بہن چیخ کر کے رو رہی تھی۔ بھائی نے محبت اور جذبات کی ملی جلی کیفیت میں کہا، ماں اسے کیا ہو گیا میری بہن کو، کیوں رو رہی ہے اتنا؟ اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بہن کھڑے ہو کر کے اس کے چہرے تک انگلیاں لے جا کر کہتی، خدا کرے اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے، اللہ تجھ جیسا ظالم بھائی کسی بہن کو نہ دے۔ بھائی نے جذبات کی کیفیت میں کہا، نادان تجھے ہوا کیا ہے، کل تک تو یہی کہتی تھی اللہ تجھ جیسا بھائی سب کو دے، آج یہ بات کیوں کہتی ہے؟ اس وقت بہن نے کہا، کیا آج تو کالج کی بچیوں کا پیچھا بس تک کرتے نہیں آیا تھا؟ اس نے سوچا، اوہ یہ بات تو گھر تک پہنچ گئی، لیکن جیسے لڑکی نے دوسرا جملہ کہا، اس کی سگی بہن نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ لڑکی نے کہا، ظالم جب تو اپنے دوستوں کے ساتھ بس میں چڑھا اور تم نے لڑکیوں کے جسم پہ ہاتھ ملنا شروع کیا تو اسکارف پہنے ہوئی لڑکیوں میں تمہیں نظر نہیں آیا کہ کون کون ہے؟ تیرا ہاتھ کسی غیر لڑکی کے بدن پر نہیں گیا تھا، تیرا ہاتھ تیری سگی بہن کے بدن پہ گیا تھا۔ تو نے صرف گناہ کی شوق میں، نفس کی ہوا میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس وقت اس جوان کو احساس ہوا، کاش گناہ کا جذبہ دل میں نہ ہوتا اور میں آج ہی مر گیا ہوتا تو میرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مغربی تہذیب تمہیں اس منزل تک پہنچانا چاہتی ہے، تمہیں اس درجے تک گرانا چاہتی ہے، اس لیے خدا را اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ اور کچھ نوجوان بھی ہیں نا جو یہ سوچتے ہیں کہ میرا دوست اگر کسی سے افیئر کر رہا ہے تو مجھے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، دوستی کا تقاضا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آقا فرماتے سچا دوست تو وہ ہے، ٹھیک ہمیں انہیں کی انتظار، ٹھیک نہیں بس ختم کر دینا، بہت دیر سے بیٹھے جی۔ سچا دوست تو وہ ہے جب تو خدا کو بھول تو وہ خدا کو یاد دلا دے،
جب تو گناہ کرے تو تجھے گناہ سے روک دے، سچا دوست وہ ہے۔ یہ کیا آج دوستوں کے اندر ایک فیلنگ ہے، میرا دوست اگر کسی لڑکی سے افیئر کر رہا ہے تو میں پوری طاقت جھونک دوں گا اس کے تعاون کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، گناہ میں مدد مت کرو، پرہیزگاری میں مدد۔ ایک نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے یار مجھے مسجد کے امام صاحب جو ہے نا ہمارے محلے کی مسجد کے، ان کی جوان بیوی سے پیار ہو گیا ہے، کیا تو اس میں میرا سپورٹ کرے گا؟ بہت دل کے کانوں سے سن لو، یہ لرزا دینے والی بات ہے، کیا تو میرا سپورٹ کرے گا؟ اصل میں امام صاحب نماز پڑھا کر جلدی گھر آتے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اگر تو ایک کام کر میرا سپورٹ کر کہ جب امام صاحب نماز پڑھا لیا کریں تو تو انہیں مسئلے مسائل میں الجھا دیا کر، بحث میں جتنی دیر تو کرے گا مجھے اتنی دیر تک امام صاحب کی بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کہا یار دوستی تو یہی ہے کہ مجھے تیری مدد کرنا چاہیے، بس روزانہ کا معمول ہو گیا، یہ پانچوں وقت جو اللہ کے لیے نہیں جاتا تھا دوست کے لیے جانے لگا، امام کو روک لیتا، بیچارہ بھولا بھالا امام بیٹھ جاتا، جواب دیتا۔ ایک دن اس کو یہ ذہن میں بات آئی یار میں اپنے محلے کے امام کے ساتھ اتنا غلط کر رہا ہوں کہ میرا دوست امام کی بیوی کے ساتھ جو ہے کیسی حرکت کرتا ہوگا اور میں امام کو یہاں اٹکائے رہتا ہوں، ایک کام کریں اتنے نیک آدمی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سب بتا دو امام صاحب کو۔ اس جوان نے کہا امام صاحب مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا جرم کیا، دھوکہ دیا، پتہ نہیں میں نے کتنا برا آدمی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ امام صاحب مجھے مسئلے مسائل سے کوئی شوق نہیں، تمہیں اٹکانا تمہارا ٹائم پاس کرنا مجھے مقصد تھا، اس لیے میں تمہیں روکے رکھتا تھا، اس لیے کہ میرے دوست کو تمہاری خوبصورت جوان بیوی سے پیار ہو گیا تھا، میں تمہیں یہاں اٹکا لوں اپنی خواہش پوری کرے۔ مگر امام نے مسکراتے ہوئے کہا ارے اسے میری بیوی سے کیسے پیار ہو گیا، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، میری بیوی سے اسے کیسے پیار ہو گیا؟ تب دوستوں کے ذہن میں بتی جلی، امام کی شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ کس کی بیوی سے دل بہلانے جاتا ہے؟ جب تحقیق کرا تو پتا چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے، اور امام کی بیوی سے پیار بھی کیسے ہو سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ، جو پاک دامن ہوگا تو اس کو پاک دامن ہی بیوی ملے گی، تو امام تو پاک دامن ہے، اس کو افیئر کرنے والی بیوی کیسے مل سکتی ہے؟ تو تب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام تو کنوارا تھا، امام کی تو کوئی بیوی نہیں تھی۔ اسے پتا چلا کہ میں تو امام کے گھر میں پتھر مار رہا تھا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر، لیکن میرا اپنا گھر خود چکنا چور ہو گیا، وہ امام کی بیوی سے نہیں میری خود کی بیوی سے افیئر کر بیٹھا ہے۔ یہ حالات ہیں، اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو میں بد دعا دینے تو نہیں آیا، اس لیے کہ اس گھرانے سے میرا تعلق ہے، ہم بد دعا نہیں دیا کرتے لیکن آئینہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ اگر اب بھی تم نے اس گندگی سے باز نہیں آئے تو شاید آپ کے لیے بھی ایسے لمحات آ سکتے ہیں۔ ہوشیار رہو، بیوی کو خوب پیار دو، بے پردہ گھومنے کی اجازت مت دو، بیٹی کو خوب لاڑ کرو، اس کے ہاتھ میں موبائل مت دو۔ آقا فرماتے ہیں جس کی بیٹی بیوی بہن بے پردہ گھومے اور وہ باپ منع نہ کرے، وہ باپ دیوس ہے، وہ بھائی دیوس ہے، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، باریک اور پتلے لباس فیشن کے نام پہ اپنی عورتوں کو نہ پہناؤ، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرو۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ میرا یہ عنوان ہنوز اب تک کے بہت